بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیلتھ امیزی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ دوستو، ڈپریشن یا مایوسی کوئی معمولی مرض نہیں ہے۔ دنیا میں خودکشی کے باعث ہونے والی اموات کی ایک بڑی وجہ ڈپریشن ہی ہے۔ خودکشی کرنے والے 3 افراد میں سے 2 ابتدائی طور پر سنگین ڈپریشن سے ہی دوچار ہوتے ہیں۔ اس وقت ذہنی دباؤ کا مرض یعنی ڈپریشن دنیا بھر میں تیزی سے پھیلتا ہوا دماغی مرض ہے، اور عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا کا ہر تیسرا شخص ڈپریشن کا شکار ہے۔ میرے خیال میں ڈپریشن پاگل پن سے بھی بڑی بیماری ہے۔ یہ ذہنی تناؤ سے شروع ہوتی ہے اور پھر انسان کی فیصلہ سازی کی صلاحیت کھا جاتی ہے، جس کے بعد انسان کی زندگی کے تمام معاملات درہم برہم ہو کر رہ جاتے ہیں اور دن بدن صحت بھی گرتی جاتی ہے۔ لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کا علاج پیدا فرمایا ہے، اور میرے پاس ڈپریشن کا ایک بہت ہی سستا، آسان اور پائیدار علاج بھی موجود ہے، جسے میں اپنے اوپر بھی آزما چکا ہوں۔ وہ علاج کیا ہے یہ میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا۔ بات ہو رہی ہے ڈپریشن کے علاج کی۔ ایسے میں ہم تاریخ اسلام کی باعلم ترین شخصیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال سے رہنمائی لیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار آپ کے لیے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ ہیلتھ امیزی یوٹیوب چینل کی اس ویڈیو میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے اقوال جانیں گے جو ذہنی دباؤ اور ڈپریشن سے چھٹکارے اور دماغ کو پرسکون رکھنے کے بارے میں ہیں۔ مصیبت میں خدا کو یاد کرنا۔ دکھ اور تکلیف کے وقت میں خدا کو یاد کرنا اس بات پر یقین پختہ کرتا ہے کہ یہ وقت جلد گزر جائے گا اور خدا اس وقت میں ہمارا ہاتھ نہیں چھوڑے گا۔ حضرت علی کا قول ہے کہ جب دکھ بڑھ جائے تو کہو اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں جو بچا سکے۔ پریشانی میں سر پر ٹھنڈا پانی ڈالیں۔ غصہ، تناؤ اور پریشانی کے موقع پر سر پر ٹھنڈا پانی ڈالنا دماغ کو پرسکون کرتا ہے۔ اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کبھی ایسا دکھ محسوس ہو جس کی وجہ معلوم نہ ہو سکے تو اپنے سر پر پانی ڈالو۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ دوستو، ہم بچپن سے پڑھتے اور سنتے آئے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ صاف ستھرے کپڑے پہننا اور خوشبوئیں لگانا ہمارے دماغ کو ہلکا پھلکا کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، صاف کپڑے پہننا دکھ اور غم کو دور کرتا ہے۔ صرف طبی ماہرین ہی نہیں بلکہ دماغی اور سماجی مسائل پر کام کرنے والے ماہرین کا بھی کہنا ہے کہ صاف ستھرا لباس اور صاف ستھرا رہنا نہ صرف دماغ کو تازہ کرتا ہے بلکہ آپ کی نفسیات اور موڈ پر بھی خوشگوار اثرات مرتب کرتا ہے۔ انگور کا حیران کن اثر۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکلیف اور ذہنی تناؤ کے موقع پر انگور کھایا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے تھے۔ شکر گزار بنیں۔ دوستو، ہم دوسروں کی کامیابیوں پر حسد کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ایسی کتنی ہی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے جو کئی افراد کو میسر نہیں۔ شکر گزاری دل و دماغ کو سکون پہنچاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ نے یقین اور اطمینان میں سکون اور خوشی رکھی ہے۔ جو بے یقینی اور بے اطمینانی کا شکار ہوگا وہ دکھی اور غمزدہ ہوگا۔ حسد سے بچیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حسد انسان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس بارے میں فرمایا کہ میں نے اس شخص کو خود اس کا سب سے بڑا دشمن دیکھا جو حسد میں مبتلا ہے۔ حسد کی وجہ سے وہ مستقل انتقامی کیفیت، بے سکونی اور دکھ کا شکار رہتا ہے۔ طرز زندگی میں تبدیلی۔ ماہرین عمرانیات کے مطابق ہم مادی اشیاء سے جتنا دل لگاتے ہیں یہ ہمیں اتنا ہی زیادہ بے چینی اور بے سکونی میں مبتلا کرتی ہیں اور ڈپریشن کا سبب بنتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے،
دنیا کی اشیاء دکھ اور غم دینے کا سبب بنے گی اور ان سے چھٹکارا پالو گے تو یہ جسم اور دل کے لیے باعث راحت ہوگا۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو ڈپریشن کا وہ علاج بتاتا جاؤں جس کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، اور وہ علاج یہ ہے کہ آپ روزانہ 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ نہ صرف ڈپریشن بلکہ اور بھی بہت سی بیماریاں آپ کی جان چھوڑ دیں گی۔ دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ آپ کو نہ صرف ڈپریشن بلکہ تمام خطرناک امراض سے محفوظ رکھے، آمین۔ ہیلتھ امیزی یوٹیوب چینل کی اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ عمل آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بن جائے۔